اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام روئے زمین کے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بچوں، بہنوں، عزیز و اقارب، رشتہ داروں، میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں حنیفاً کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی وضاحت، اہمیت اور اس کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا، جوانی اور زندگی کے تمام معاملات، ان کو قسط وائز، سیریل وائز 1 2 3 4 5 6 جتنی بھی لمبی ہوئی 15 20 25 سیریل تک تفصیلاً بیان کروں گا۔ کوشش کروں گا روز ہو جائے، روز نہیں تو دوسرے تیسرے دن اس کی ویڈیو بنا کے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نام کی وضاحت، ان کی زندگی کے بارے میں مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، ادب و آداب ہیں، اور تمام روئے زمین کے انسانوں اور جنوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا ہدایات آئی ہیں، کیا کیا عمل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کیا کیا عمل آئے ہیں، تو سب پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ میری ویڈیو تقریباً 5 10 15 منٹ تک جا سکتی ہے۔ غور سے اس کو سنیے گا، بار بار سنیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کیوں کہا گیا قرآن مجید میں؟ یہ قرآن مجید کا نہایت اہم موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی مقامات پر حنیفاً فرمایا، یعنی وہ شخص جو ہر قسم کے شرک اور باطل سے مکمل طور پر منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت اختیار کرے، اسے کہتے ہیں حنیفاً۔ قرآن مجید میں حنیف کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ یکسو حنیف، اللہ کے فرمان بردار مسلمان تھے، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اسی طرح ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 کا یہ ترجمہ، بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان بردار اور حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 کا ترجمہ کر کے۔ حنیف کا لغوی معنی
عربی زبان میں حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو باطل راستے کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جائے، جو شرک سے مکمل بیزار ہو، جو خالصتاً وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرے۔ تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حنیف سے مراد وہ شخص ہے جو تمام باطل کہتے ہیں غلط چیزیں، وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن مجید کے اندر، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جن چیزوں سے منع فرمایا وہ باطل ہیں، جو تمام باطل ادیان اور شرک سے ہٹ کر خالص توحید پر قائم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، بتوں کی عبادت کو باطل قرار دیا اور ہر آزمائش میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حنیف فرمایا۔ مزید تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم، خاندان اور بادشاہ کی مخالفت برداشت کی مگر توحید نہیں چھوڑی۔ آگ میں ڈالے گئے لیکن اللہ پر بھروسہ قائم رکھا۔ اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا تو فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ بیت اللہ کی تعمیر کی اور لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ یہ تمام صفات حنیف ہونے کا عملی نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کئی عظیم اعزاز عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دوست بنایا، سورۃ النساء آیت نمبر 125 میں۔ تمام انبیاء کے امام قرار دیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ ان کی ملت کی پیروی کا حکم دیا، سورہ نحل آیت نمبر 123۔ انہیں امت فرمایا کیونکہ وہ اکیلے حق پر مضبوطی سے قائم رہے، سورہ نحل آیت نمبر 120۔ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں شامل ہے۔ ہمارے لیے سبق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حنیف ہونے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شرک کی ہر صورت سے بچیں، شرک سے ہر صورت میں بچیں، سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں، ہر آزمائش میں صبر اور اطاعت اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیف، موحد اور مخلص مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے میں چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سیرت، فضائل، آزمائشیں اور تفسیر ابن کثیر کے توسط سے صحیح احادیث، چاروں ائمہ کے اقوال اور عملی اسباق پیش کروں گا، ویڈیو بنا کے پیش کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، میری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ یہ بہت
لمبی 70-80 صفحات پر تفسیر موجود ہے، اس لیے تھوڑی تھوڑی کر کے میں اس تفسیر کو پیش کرتا رہوں گا ویڈیو بنا کے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انسان دوستوں اور جنات دوستوں، اس کو غور سے سنیں، بار بار سنیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو علم کی طاقت دی ہے، مال کی طاقت دی ہے، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، دین کا علم دیا ہے، وہ اس پہ کوشش کرتے رہیں تا حیات پوری زندگی۔ یہی کامیابی ہے، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلتا ہے۔ اس کا بھی میں شجرہ نسب آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آج میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیفاً، جیسے ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ، حنیف کیوں کہا گیا، اس کے بارے میں تفصیلاً میں نے بتایا تفسیر ابن کثیر کے توسط سے۔ مزید مجھ سے اگر کوئی پڑھنے میں، زیر زبر پیش میں، تلفظ میں، بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اور جو میرے بھائی سن رہے ہیں وہ کمنٹس میں مجھے میری کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں، آئندہ میں اس غلطی کو درست کروں گا۔ میں عالم نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں صرف مفسرین کی لکھی ہوئی احادیث، خاص کر کے تفسیر ابن کثیر کی لکھی ہوئی احادیث اور ائمہ کرام اور ائمہ 12 ائمہ خلفائے راشدین کے توسط سے جو بھی مفسرین نے لکھا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے اور مجھے ٹائم دے، اتنا ٹائم دے، اتنا ٹائم دے، اتنا ٹائم دے کہ میں پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زندگیوں کے بارے میں، ان کے عوامل کے بارے میں تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو، جنات کو بتاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت فرمائے اور میرے دنیاوی جو بھی میری معاشیت ہے اس کو خلاصہ کرے اور میرے پاس رزق حلال دے، رزق حلال دے، رزق حلال دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، حرام کے ماحول سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔